اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس میں دو باتیں واضح کی گئی ہیں۔ نمبر 1، چاند کی اہمیت واضح کی گئی ہے، اور نمبر 2، اس آیت میں نہ صرف غلط رسموں کی تردید کی گئی ہے بلکہ ان تمام توہمات پر یہ کہہ کر ضرب لگائی گئی ہے کہ نیکی ان رسموں میں نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اللہ سے ڈرنا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا بہت ہی خوبصورت منظر ہے، جس نے ہر زمانے میں انسان کو اٹریکٹ کیا ہے، اور اس سے متعلق طرح طرح کے تخیلات اور رسمیں دنیا کی قوموں میں رائج رہی ہیں، بلکہ اب تک رائج ہیں۔ وہ لوگ چاند سے اچھے یا برے شگون لیتے تھے، بعض تاریخوں کو خوش قسمتی اور بعض کو نجس سمجھتے تھے۔ کسی تاریخ کو تو وہ سفر کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور کسی تاریخ کو وہ لوگ شادی کے لیے منحوس سمجھتے تھے۔ تو یہ سب باتیں دوسری قوموں کی طرح اہل عرب میں بھی پائی جاتی تھیں، اور اسی طرح کی توہم پرست رسمیں ان میں بھی رائج تھیں۔ انہی چیزوں کے بارے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک قدرتی جنتری ہے، اور یہ ایک طرح کا قدرتی کیلنڈر ہے۔ اور چاند کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ ہے، کچھ دنوں بعد نصف چاند دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے تو پورا چاند بن جاتا ہے، پھر یہ گھٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا نظام لوگوں کے وقت کے تعین کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم رمضان کا چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور جب تک تم عید کا چاند نہ دیکھ لو روزہ افطار یعنی عید نہ کرو۔ اگر موسم ابر آلود ہو یعنی بادلوں کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن کی تعداد پوری کرو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم بہت کلیئر ہے کہ چاند کو دیکھ کر ہی آپ نے وقت اور عبادات کا تعین کرنا ہے۔ اور حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ عرب کی مذہبی، تمدنی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ سال کے 4 مہینے حج اور عمرہ کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائیاں ممنوع تھیں، راستے محفوظ ہوتے تھے، اور امن کی وجہ سے کاروبار بھی فروغ پاتے تھے۔
اور آیت کے دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہاں پہ عربوں کے ایک فرسودہ اور توہمات پر مبنی عمل کا ذکر ہے۔ اہل عرب کیا کرتے کہ زمانہ جاہلیت میں حج تو کر رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ بدعات اور غلط جو رسومات تھی اس میں ان کا اضافہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے تو اس کے بعد اگر کوئی چیز بھول گئی ہوں یا انہیں گھروں میں کسی اور وجہ سے داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ نیک عمل ہے، کہ یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی نفی کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے ہیں تو یہ اصول کلیئر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ نیکی کی جو اصل روح ہے وہ تقوی ہے۔ نیکی کا جو اصل معیار ہے وہ تقوی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، انسان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، کتنا احساس ہے، وہ نیک کام کرنے کے بارے میں کتنا کانشیس ہے۔ نیکی کا جو پیمانہ انسان کو بتایا گیا ہے وہ اس پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں۔ انسان اور اسپیشلی مسلمان نے اس پیمانے کے مطابق اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ خود سے بنائے گئے طریقے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ انسانوں کے فرسودہ خیالات کی بنا پر عبادات کے جو طریقے بنائے گئے ہیں ان سے بچنا ہے۔ تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے حدود الہی کا احترام اور خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہی شخص بھلائی حاصل کر سکتا ہے اور وہی شخص فلاح پا سکتا ہے جو حدود الہی کا خیال رکھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے اور ہر طرح کی بدعات اور توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔